مجھے بھی کسی چیز کا آئیڈیا نہیں تھا کہ کیا کرنا ہے اور کس طرح جانا ہے. لوگ کی مہربانی تھی کہ مطلب ہر چیز میرے لیے اتنی ایزی ہو گئی. I got my visa within a month after my interview. میں خوش قسمت تھا کہ میرا یہ ڈریم یورپ والوں کے ساتھ میرا جو کانٹریکٹ تھا تو انہوں نے اسی مطابق میرا پک اپ بھی ہوا الحمدللہ. اور ادھر آ کے میری اکوموڈیشن سب کچھ مطلب ویسے ہی تھی جیسے مجھے انہوں نے پرومس کیا تھا اور بتایا تھا. مطلب نیڈز ہے, مطلب جرمن گورنمنٹ کو اور جرمن پیپل کو ادھر نیڈز ہے, مطلب کہ ادھر لوگ آئے اور کام کریں. تو یہاں پہ بہت ساری اپرچونیٹیز ہوتی ہے. آف کورس مطلب اگر بندہ اپنا پارٹ ٹائم جاب وغیرہ بھی کر لے, اگر وہ کر سکے اس میں انرجی ہے تو وہ مطلب اپنے آپ کو بھی پال سکتے ہیں اور اپنا پے بیک بھی کر سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اگر تو آپ جرمنی جانا چاہتے ہیں, یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ضروری ہے. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک کے حالات بہت خراب ہو چکے ہیں اور ہر دوسرا بندہ یہاں سے باہر جانا چاہتا ہے, لیکن کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ یار کیا پروسیس ہے, کیسے جانا ہے, اور کمپٹیشن تو بہت زیادہ بڑھ چکا ہے. تو ہم نے ایک ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں جن کو ہم نے گائیڈ کیا اور پراپر ان کو گائیڈ کر کے اس ٹائم وہ جرمنی موجود ہیں. تو سب سے پہلے تو عمر آپ کیسے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سعد بھائی آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ٹائم وغیرہ نکالا ہمارے لیے. تو الحمدللہ I am fit and I am really happy to be here in Germany. So it's really good here. اور عمر بھائی آپ سب سے پہلے تو آڈینس کو اپنا ویزا اور پاسپورٹ اگر دکھائیں. جو انفارمیشن ایسی کانفیڈینشیل ہوگی اس کو ہم ہائڈ کر دیں گے. So here is my passport and my visa on passport. So actually I got my visa 3 months ago and I have started my journey in 2020 like it was a COVID era. کووڈ میں آپ نے جرنی اسٹارٹ کی, رائٹ؟ جی, تو اس ٹائم میں نے اپنی جرنی اسٹارٹ کی تو مجھے بھی مطلب جس طرح ایک ایوریج مطلب پرسن ہوتا ہے پاکستان سے, تو مجھے بھی کسی چیز کا آئیڈیا نہیں تھا کہ کیا کرنا ہے اور کس طرح جانا ہے اور ایڈمیشن وغیرہ کا کیا پروسیس ہوتا ہے. تو سب سے پہلے جب میں نے اپنی پروسیس سٹارٹ کی تھی تو مجھے آئیڈیا ہی نہیں تھا کہ ادھر جرمنی میں ایجوکیشن جو ہے یا فری یا مطلب اس کی بھی کوئی ٹیوشن فی ہوتی ہے. تو میں نے سب سے پہلے اپلائی کیا تھا 2020 میں پرائیویٹ یونی میں. تو مجھے جس نے گائیڈ کیا تھا اور جس بندے کی تھرو میں کر رہا تھا تو اسی نے مجھے کہا تھا کہ مطلب آپ کے لیے ایزی یہ رہے گا کہ آپ پرائیویٹ یونیورسٹی اپلائی کر دیں تو آپ کو ویزا وغیرہ جلدی مل جائے گا. سو وہی ٹائم تھا تقریباً میرا 1-1.5 سال لگے اسی پروسیس میں. اچھا. اور ایٹ دا اینڈ مطلب مجھے کچھ بھی نہیں ملا, مطلب لائک آئی واز فلی ڈسکریج اور میں بالکل ڈس ہارٹ ہو گیا کیونکہ میرا جرمنی جو تھا مطلب وہ میرا ڈریم کنٹری تھی بچپن سے. ایک ایجوکیشن کے علاوہ بھی مطلب فٹ بال کی وجہ سے بھی میرا واسطہ ہے جرمنی سے اور میرا فیوریٹ ٹیم بھی ہے, فیوریٹ کلب بھی ہے, تو اس وجہ سے بھی میں جرمنی آنا چاہتا تھا. تو اس کے بعد سعد بھائی میرا یہی ڈریم یورپ والوں سے کانٹیکٹ ہوا. مجھے میرے کسی دوست نے ریکمینڈ کیا کہ آپ مطلب آن لاسٹ ٹرائی کر سکتے ہو, آپ ان کے ساتھ کانٹیکٹ کر لیں. تو آئی تھنک I have started my journey with them at the end of 2022. Yeah. So at the end of 2022. اور ابھی 2023 کا آئی گیس 7واں مہینہ چل رہا ہے. Yeah. تو ایٹ دی اینڈ آف 2022 میں ان کے ساتھ کنیکٹ ہو گئے. تو انہوں نے مطلب لائک مجھے اس ٹائم پھر تھوڑا انکریج کر دیا کہ آپ کا مطلب کوئی اتنا ایشو نہیں ہے. لیکن میرے مائنڈ میں وہی سب چیزیں تھی جو پہلے میرے ساتھ ہو چکی تھی نا. تو اس ٹائم میں نے دوبارہ اپنی جرنی اسٹارٹ کی اور میں نے گیو اپ نہیں کیا. حالانکہ میں پاکستان میں نے یونیورسٹی اسٹارٹ کر دی تھی, میرا فرسٹ سیمسٹر چل رہا تھا وہاں پہ. تو جب میرا ڈریم یورپ کے ساتھ میرا یہ جرنی میری دوبارہ اسٹارٹ ہوئی تو انہوں نے آئی تھنک ود ان 6 ویکس انہوں نے مجھے ایڈمیشن لیٹر دیا میرا. اور اس کے بعد جو ہے تو پھر پاکستان میں تو آپ کو یہ بھی پتہ ہے سعد بھائی کہ یہ ایمبیسی پرابلم زیادہ ہوتے ہیں, مطلب ڈاکومنٹس کا اگر کوئی تھوڑا سا بھی مسئلہ ہو جائے. یہاں پہ کٹ کرنا چاہوں گا, آڈینس کو ہم بتاتے چلیں کہ عمر بھائی بیچلرس کے لیے گئے ہیں اور جرمنی میں آپ کو بیچلرس کے لیے 13 ایئرس کی ایجوکیشن چاہیے ہوتی ہے. اور یہاں سے آپ کو گوئتھ انسٹیٹیوٹ کراچی, لاہور یا پھر آپ کو نمل سے لینگویج کا کورس کرنا پڑتا ہے. مطلب A1 تو مسٹ ہے اور A2 بھی اگر آپ کر لیں تو وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن عمر بھائی نے صرف A1 کیا اور اس کے بعد عمر بھائی آپ کو بتائیں گے. مینشن کرنا ہی بھول گیا.
تو اس ٹائم جب 2022 میں تو جب میں پرائیویٹ یونیورسٹی کے لیے اپلائی کر رہا تو میں نے آئٹس کی تھی, تو مجھے مطلب آئیڈیا ہی نہیں کہ اس کے لیے جرمن لینگویج کی بھی ضرورت ہوتی ہے. تو اس کے بعد 2022 میں میرے پاس بیچلرس کے لیے آپ کو یہ کرنا ہوتا ہے. اگر آپ نے ماسٹرس کرنا ہے تو یہ آڈینس کو بتانے کے لیے صرف میں کہہ رہا ہوں, آپ آئلٹس کی بیسس پہ جا سکتے ہیں. عمر بھائی آپ کنٹینیو کر سکتے ہیں. تو اس کے بعد جو ہے میرا یہ سین ہوا ہے, تو 2022 میں نے ایون بھی کیا. میں نے ایگزام جو ہے لاہور گوئتے سے دی تھی اس ٹائم, کیونکہ میری یونیورسٹی وہاں پہ کنٹینیو تھی, تو اس وجہ سے میں نے وہاں پہ یہ A1 کے ایگزام بھی دیا. تو الحمدللہ مطلب اس میں میں سکسیزفل رہا تھا. تو اس کے بعد جب 2022 کے اینڈ میں جب اسٹارٹنگ میں آئی تھنک 2023 کی اسٹارٹنگ میں میرا ایڈمیشن لیٹر آ گیا تھا. تو اس کے بعد ایمبیسی پروسیس سٹارٹ ہو گیا تھا. تو ایمبیسی پروسیس جو ہوتے ہیں کافی ڈیفیکلٹ ہوتا ہے پاکستان میں, مطلب ہر لڑکے ایمبیسی پروسیس میں بھی ہم نے آپ کی کتنی ہیلپ کی یہ بھی آڈینس کو بتانا. تو اسی کی طرف میں آ رہا ہوں سعد بھائی. تو اسی کی طرف میں آ رہا ہوں کہ کس طرح مطلب یہ میرے لیے مطلب جو ہر چیز تھی مطلب اس طرح ایزی ہو گئی تھی, کیونکہ میرا بھی فرسٹ ٹائم تھا مطلب یہ ایمبیسی پروسیس کا. تو لائک ادر گائز آئی واز آلسو اویئر, لیکن ان کے آپ لوگ کی مہربانی تھی کہ مطلب ہر چیز میرے لیے اتنی ایزی ہو گئی. اور اپوائنٹمنٹ جو تھی مطلب اس کے ساتھ ساتھ آئی تھنک اپوائنٹمنٹ مجھے ملی تھی کچھ 2-3 ہفتوں میں. اور اس کے بعد ڈاکومنٹس میں نے پریپیئر کیے, اینڈ آئی گاٹ مائی ویزا within a month after my interview. within 22 days I guess. جی سو اس کے بعد مطلب ریسٹ یہ کہ میرا مطلب ادھر جرمنی. اور دوسری بات میں یہ مینشن کرنا چاہتا ہوں, تو یہ صرف ویزا تک نہیں ہوتا ہے کہ آپ کو ویزا مل گیا اور آپ کی سب چیزیں کلیئر ہو گئی. ادھر بھی آ کے مطلب اسٹوڈنٹس کو پرابلمز ہوتی ہے, جس طرح پاکستان میں کافی ساری کنسلٹنٹس ہیں, وہ آپ کے ساتھ پرومسز کرتے ہیں کہ ہم آپ کو ادھر پک اپ کا ایشو ہوتا ہے ادھر, اور ایکوموڈیشن کا ہوتا ہے, اور یہاں پہ اور بھی بہت سارے مسائل ہوتے ہیں. ایون مطلب اگر آپ کو کوئی اپوائنٹمنٹ بکنگ کرنی ہو یہاں پہ مطلب ہاؤس رجسٹریشن کے, تو اس تک کے مسائل یہاں پہ ہوتے ہیں, اور یہاں پہ لڑکے ان اویئر ہوتے ہیں اس بارے میں. تو ایون ادھر ان سے لڑکوں سے ان چیزوں کا بھی چارج کیا جاتا ہے کہ یار اب اگر ادھر ابھی کوئی میرا پاکستانی بھائی آ گیا تو میں نے اس کے لیے لائک کوئی اپوائنٹمنٹ بک کرنی ہے نا, تو اس کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ فرسٹ ٹائم ہوتا ہے ہر کسی کا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. تو ایون لڑکے ادھر ان چیزوں کی بھی چارجز لیتے ہیں. لیکن میرا یہ مطلب میں خوش قسمت تھا کہ میرا یہ ڈریم یورپ والوں کے ساتھ میرا جو کانٹریکٹ تھا, تو انہوں نے اسی مطابق میرا پک اپ بھی ہوا الحمدللہ. اور ادھر آ کے میری اکوموڈیشن سب کچھ مطلب ویسے ہی تھی جیسے مجھے انہوں نے پرومس کیا تھا اور بتایا تھا. ایون میں تو یہ کہنا کٹ کرنا چاہوں گا, انٹرویو کے بارے میں پوچھنا بھول گیا. آپ اگر ہماری آڈینس کو بتائیں کہ آپ کا انٹرویو کیسا تھا اور اس میں کیا کیا کویشچنز آپ سے پوچھے, مشکل تھا آسان تھا, اور ہم نے آپ کو انٹرویو میں کتنا گائیڈ کیا انٹرویو کے لیے, کتنا آپ کو یار ہونیسٹلی اگر میں بتا دوں تو انٹرویو کے بارے میں مجھے مطلب زیرو نالج تھا, مجھے کوئی آئیڈیا ہی نہیں تھا کہ کیا پوچھتے کیا نہیں پوچھتے. تو مجھے انہوں نے جس طرح گائیڈ کیا تھا کہ اور جس طرح میں نے ڈاکومنٹس پریپیئر کیے تھے, اور میں جس فیلڈ میں جا رہا تھا, لائک میں نے آئی ٹی میں ادھر میرا ایڈمیشن ہوا تھا, تو انہوں نے آئی ٹی کے ریلیٹڈ ہی پوچھا ہے, اور وہ جس طرح مجھے انہوں نے گائیڈ کیا تھا تو سیم ٹو سیم آئی واز پریپیئرڈ لائک دیٹ. سو دیٹس وائی I was successful in my interview. تو انہوں نے یہی بھائی کویسچنز اگر آپ کو یاد ہوں کہ کیا کیا کویسچنز آپ سے پوچھے ہیں. انہوں نے میرے فیلڈ سے یہ مطلب میننگ کا یہ کویشچن ہوتا ہے کہ وائی جرمنی, اینڈ لائک آئی ایم language student right now, but after 1 year I will start my bachelor's in TU Clausthal. That why you have chosen Germany, and like why you have chosen TU Clausthal, and آپ آئی ٹی کیوں کرنا چاہتے ہیں, اور جرمنی مطلب جرمنی آپ نے کیوں چوز کی ہے. مین مطلب ان کا جو کویشچن ہوتا ہے, جو فوکس ہوتا ہے, وہ اسی کویشچن کے ہوتا ہے کہ آپ جرمنی کیوں جانا چاہتے ہیں. تو دیٹس فار دا کویشچنس. اوکے, پھر تو میں مینشن کر رہا تھا یہاں پہ اکوموڈیشن کا, یہاں پہ اکوموڈیشنس کا بھی بڑا پرابلم ہوتا ہے. اگر کوئی بندہ فرسٹ ٹائم آ جائے اور اس کا کچھ بکنگ وغیرہ کچھ نہ ہو, تو الحمدللہ میرا یہ سب کچھ جو تھا آلریڈی ہو چکا تھا. اکوموڈیشن آئی تھنک میں جب پاکستان میں تھا 2 ہفتے پہلے ہی, مطلب میرے آنے سے 2 ہفتے پہلے ہی میری سب کچھ ادھر ہی کانٹریکٹ وغیرہ ہو چکا تھا.
اور ایون میں تو یہ چلو مینشن کرنا چاہتا ہوں، حالانکہ یہ مینشن کرنے کی چیز نہیں ہے، میرے ساتھ اتنی ہیلپ کی گئی کہ ایون میرا جو بینک اپوائنٹمنٹ تک دی تو وہ اس کی بکنگ بھی ہو گئی تھی. تو یہ ایک اسٹوڈنٹ کے لیے بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ مطلب وہ ادھر آ جائے اور اس کا آلریڈی مطلب لائک اگر میں ادھر آ جاؤں اور مجھے آئیڈیا ہی نہ ہو کہ بینک کا پروسیس کیا ہے یا دوسرا، تو یہ چیزیں بھی منتھ لے لیتی ہے، مطلب آپ سے 1 مہینہ صرف ان چیزوں میں لگ جاتا ہے. لیکن الحمدللہ میری ہر چیز آلریڈی ہو چکی تھی، تو جب میں ادھر آیا تو ود ان اے ویک ہر چیز مطلب میرا ہو گیا تھا. تو اٹ واز مائی جرنی ٹو جرمنی. تو اب آپ جرمنی پہنچ چکے ہیں، تو اب ہمیں بتائیں گے کہ وہاں پہنچ کے کیا مشکلات ہوتی ہیں اسٹوڈنٹس کے لیے، کیونکہ آپ بہتر بتا سکتے ہیں، اب ابھی جرمنی میں ہی ہیں. تو میں نے یہی مینشن کیا جو ادھر میجر مطلب جو پرابلمز ہوتے ہیں نا جرمنی آ کے، میجر پرابلمز ادھر ایکوموڈیشن کا ہوتا ہے، کیونکہ یہاں پہ ایکوموڈیشن تھوڑا پرابلم کریٹ کرتا ہے. اور اس کے بعد جو ہوتا ہے مطلب ادھر اسٹوڈنٹس وغیرہ کو مطلب ایون اتنا آئیڈیا بھی نہیں ہوتا ہے کہ یار کہ ایئرپورٹ پہ پکنگ پہ بھی مسئلہ ہوتا ہے، کیونکہ فرسٹ ٹائم ہوتا ہے مطلب بندہ جب ادھر آتا ہے. تو یہ میجر پرابلمز ہوتے ہیں. تو اور اس کے علاوہ بلاک اماؤنٹ کا آپ بتا دیں. میں اس لیے آپ سے بالکل ایک بیسک لیول کے کویشچن پوچھ رہا ہوں تاکہ ایک ایسا بندہ جس کو کوئی نالج نہیں ہے وہ بھی اس کو سمجھ سکے. تو اس لیے سمجھے میں وہ بندہ ہوں جس کو کچھ نہیں پتا اور میں جرمنی جانا چاہتا ہوں. میں مینشن کرنا ہی بھول گیا جی. تو سین یہ ہوتا ہے یار ادھر پاکستان مطلب جرمنی آنے سے پہلے آپ کو جو ہوتا ہے بلاک اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہوتا ہے. اور مجھے بھی اسی طرح یقین کر ساتھ بھائی مطلب کسی چیز کا آئیڈیا نہیں تھا، بس مجھے اتنا ہی پتا تھا یار کہ یورو اس ٹائم مطلب آپ نے سبمٹ کروانے ہوتے ہیں، مطلب فینٹیبا میں آپ یا کوئی دوسرے بھی اس طرح ایپس ہیں مطلب جس میں آپ اپنا اماؤنٹ جو ہے وہ سبمٹ کر سکتے ہو. اور یہ جو بلاک اکاؤنٹ ہے، میں ایک چیز ادھر مینشن کرنا چاہتا ہوں ساتھ بھائی. تو یہ ایز اے سیکورٹی فی مطلب جرمن گورنمنٹ مطلب ان کو ریکوائرڈ ہوتی ہے. یہ ایسا نہیں ہے جس طرح یا کوئی یونیورسٹی فیس ہے اور یا کوئی مطلب بینک اسٹیٹمنٹ ہے جس طرح یو کے وغیرہ یا جو دوسری کنٹریز کا پروسیس ہوتا ہے کہ آپ کو کہتے ہیں کہ بینک اسٹیٹمنٹ لے آؤ. نہیں، یہاں پہ جو کراچی کا یہ سین ہوتا ہے نا کہ آپ کو بلاک اکاؤنٹ میں مطلب یہ 11,208 یوروز آپ کو سبمٹ کروانے پڑتے ہیں. اور اٹس لائک یور سیکورٹی، مطلب کہ آپ ادھر جرمنی آ کے آپ کو کسی سے پیسے لینے نہ پڑے، مطلب آپ کے پاس اتنے پیسے ہو کہ آپ 1 سال اپنے پیسوں پہ ادھر گزارا کر سکے، اپنے پیسوں سے آپ کی اکوموڈیشن ہو جائے. تو یہ بلاک اماؤنٹ اس لیے. دوسرا یہ کہ اگر ایک نارمل مڈل کلاس فیملی سے ایک بندہ جاتا ہے اور یہ بلاک اماؤنٹ کسی سے لے کے وہ رکھوا لیتا ہے، تو کیا وہ اس قابل ہوگا کہ جرمنی جا کے اتنی اپرچونیٹیز ہیں کہ اسٹوڈنٹس خود کمائیں اور خود اپنی فیسز وغیرہ پوری کریں؟ ساتھ بھائی میرا تو خود اتنا مطلب ایکسپوجر وغیرہ نہیں ہوا ہے، نہ میں نے اتنے کنٹریز ایکسپلور کیے، بٹ اکارڈنگ ٹو سروے اگر آپ دیکھا جائے تو آئی تھنک ہائر ایجوکیشن کے لیے یو ایس اے کے بعد جو ہوتی ہے سب سے بیسٹ آپشن جو ہے جرمنی ہوتی ہے. یہاں پہ تو اتنی اپرچونیٹیز ہوتی ہے، مطلب اگر بندہ ٹائم ٹو ٹائم مطلب تھوڑا ویٹ کر کے، اس طرح نہیں کہ ایک دم آ کے مطلب آپ لگ جائے. نہیں، ادھر مطلب سب چیزوں کو بیلنس رکھنا پڑتا ہے. اور ہر چیز ایون اتنی مطلب ادھر تو ابھی شاید آپ کو پتا ہوگا کہ مطلب نیڈز ہے، مطلب جرمن گورنمنٹ کو اور جرمن پیپل کو ادھر نیڈز ہے، مطلب کہ ادھر لوگ آئے اور کام کریں. تو یہاں پہ بہت ساری اپرچونیٹیز ہوتی ہے. آف کورس مطلب اگر بندہ اپنا پارٹ ٹائم جاب وغیرہ بھی کر لے، اگر وہ کر سکتے اس میں انرجی ہے تو وہ مطلب اپنے آپ کو بھی پال سکتے ہیں اور اپنا پے بیک بھی کر سکتے ہیں. صحیح. ایجوکیشن تو جرمنی میں کیونکہ فری ہے، بالکل فری ہے پبلک یونیورسٹیز میں، اس کی کوئی ٹینشن نہیں. اکوموڈیشن کا ایک ہماری آڈینس کو اگر آپ آئیڈیا دے دیں گے اکوموڈیشن کا اور باقی آپ کے جو لیونگ ایکسپینسز ہیں ان کا کتنا منتھلی ایکسپینس ہوتا ہے؟ یار اٹ ڈیپینڈس، لائک اگر آپ شیئرنگ روم میں رہنا چاہتے ہو نا اکوموڈیشن کا یہاں پہ، تو آپ کے منتھلی جو ہے 200 تک ایکسپینس آ سکتی ہے، مطلب انکلوڈیڈ بل ایچ اینڈ ایوری تھنگ. اور 150 سے لے کر 200 تک. اور اگر آپ مطلب اکیلے ہی مطلب سنگل روم میں رہنا چاہتے ہو تو پھر آپ کی 300 تک بھی جا سکتی ہے. لیکن اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جو منتھلی لائک پاکٹ منی اور کھانے پینے کا سب کچھ ملا کے آپ کا 150 یورو سے زیادہ نہیں بن سکتے. اگر بندہ بہت زیادہ عیاشی کر لے تو 200 تک
ایکسپینس آ جاتا ہے. اچھا وہ جو 300 میکسیمم آپ نے بتایا وہ صرف رینٹ وغیرہ کا لیونگ کا ہے, اور یہ جو کھانے پینے کا یہ الگ بتایا آپ نے. جی وہ لیونگ کا یہ 300 اگر آپ سنگل رہنا چاہتے ہو, کوئی وی آئی پی روم میں رہنا چاہتے ہو تو آپ 300 ایکسپینس آتا ہے. ادروائز مطلب 200 میں بھی مل جاتی ہے, ایون 150 میں مل جاتے ہیں یہاں پہ رومز وغیرہ. مطلب اگر کوئی ایک نارمل لائف گزارنا چاہے بندہ جرمنی میں تو ود ان 400 آپ ایزیلی گزار سکتے ہو وہاں پہ, اور یہ ایسی اماؤنٹ ہے کہ وہ وہاں پہ کمائی بھی جا سکتی ہے, ایسا ہی ہے؟ مور دین نارمل لائف جی, آپ مطلب نارمل سے بھی اچھا 400 گزار سکتے, کیونکہ 200 میں تو آپ کو اچھی اکوموڈیشن مل جاتی ہے, اور یہاں پہ پھر پبلک ٹرانسپورٹ کا بھی اتنا کوئی بالکل ایشو ہے نہیں. مطلب کہ بندے کو جس طرح پاکستان میں فکر ہوتی ہے کہ یار مطلب کوئی ادھر جانا ہے میں نے تو کس طرح جانا پڑے گا, یہاں پہ کسی چیز کا کوئی ایشو نہیں ہے. پبلک ٹرانسپورٹ بھی مطلب لائک اس طرح ہی سمجھو کہ جس طرح فری ہے, مطلب نہ ہونے کے برابر ہے. تو عمر بھائی آخری دفعہ میں پوچھوں گا کہ آپ فائنلی آپ کا ڈریم پورا ہو چکا ہے اور آپ اس ٹائم جرمنی میں ہیں, تو آپ کے دل کے تاثرات کیسے ہیں, آپ کے اپنے جذبات کو کوئی اگر آپ ایکسپلین کر دیں عوام کے سامنے. بس ساتھ بھائی دیکھو, میں جب 8-7 کلاس میں تھا اس ٹائم میں فٹ بال دیکھتا تھا, تو ایکچولی میرا جو فیوریٹ ٹیم ہے وہ بائرن میونخ ہے نا. تو اس ٹائم سے میرے مائنڈ میں یہی تھا کہ یار میں نے مطلب جرمنی جانا ہے, کہیں اور مطلب میں نے نہیں. اور اسی وجہ سے میں اس کے پیچھے خوار بھی ہوں. مطلب 2022 میں 2020 سے لے کر 2022 تک میں اتنا خوار ہوا تھا, ادھر کبھی دھکے کبھی ادھر, کبھی کوئی کیا آپشن دے رہے. کے بعد جا کے آپ نے دھکے کھائے, تو اس کے بعد مطلب آ کے اور الحمدللہ مطلب میں اپنی اسی ڈیسیشن پہ مطلب میں بہت خوش ہوں. اور اگر اللہ پاک مجھے دوبارہ موقع دے, مطلب کہ کس کنٹری کو, مطلب اگر مجھے کہیں دوبارہ موقع مل جائے کہ یا یو ایس اے جانا پڑے یا یو کے یا کہیں اور, میں دوبارہ بھی جرمنی چوز کروں گا. کیونکہ مطلب یہاں پہ جو لیونگ سٹینڈرڈ ہے مطلب وہ ہمارے جیسے مڈل کلاس بوائز کے لیے مطلب ایک بہت بڑی بات ہے. جی بالکل. تو اینڈ میں اس کو ختم کرنے سے پہلے جو ہماری آڈینس جو ہمیں دیکھ رہا ہے اگر کوئی, تو ان کو کیا مشورہ دیں گے اگر وہ جرمنی جانا چاہتے ہیں اور خود سے وہ پروسیس نہیں کر سکتے, ان کو گائیڈنس کی ضرورت ہے, تو وہ ہمیں جوائن کریں, ہمیں ٹیکسٹ کریں یا نہیں؟ یار میں تو ہر کسی کو مشورہ دوں گا. ابھی میں نے ریسنٹلی مطلب میرا ایک دوست آ رہا تھا تو اس کو بھی میں نے یہی گائیڈ کیا. میں نے کہا جس طرح میں مطلب جس پروسیس سے آئے ہوں, میں نے کہا اگر میرا کوئی دوسرا بھائی بھی اسی طرح ایزی پروسیس سے آ جائے تو وہ اسی ڈریم یورپ سے کانٹیکٹ کر لیں. تو ریسنٹلی بھی میں نے اپنے کزن وغیرہ کو بھی یہی ریکمینڈ کروں گا. اور میں ہر اس بندے کو جو مطلب یہاں آنا چاہتا ہے مطلب, اور اگر وہ یہ دھوکوں سے بچنا چاہتا ہے, لائک جو سب بات دکھاتے ہیں کہ یار ادھر جا کے آپ کو یہ ہوگا وہ ہوگا, آپ کو سب کچھ ملے گا, لیکن ایٹ دی اینڈ جب وہ ادھر آتے ہیں ان کو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. مطلب ایون کچھ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ جب ایئرپورٹ پہ آتے ہیں مطلب وہ حیران رہ جاتے ہیں کہ یار کوئی پکنگ کا بھی کدھر جانا ہے, کوئی مطلب اکوموڈیشن. تو اس طرح مطلب اسٹوڈنٹس کو یہاں پہ مطلب جو میجورٹی کنسلٹنٹ سے تو وہ اس طرح ٹریٹ کرتے ہیں. لیکن میں یہ چاہتا ہوں اگر کوئی مطلب واقعی میں آنا چاہتا ہے اور اس کا ڈریم ہو کہ وہ یہاں پہ آ جائے, جرمنی آ جائے, تو اور اچھے طریقے سے آ جائے, لائک مطلب کہ وہ خوار نہ ہو جائے, تو میں تو یہی ریکمینڈ کروں گا یار. سر میرا پہلا آپشن بھی ڈریم یورپ ہوگا اور سیکنڈ آپشن بھی میرا یہی ڈریم یورپ ہی ہوگا. تو جیسا کہ آپ نے عمر بھائی کی گفتگو سنی, اور عمر بھائی تو ہم سے بہت خوش ہیں, اور ہم اگر کوئی بھی جرمنی جانے میں انٹرسٹڈ ہے یا ہم سے گائیڈنس لینا چاہتا ہے تو ہم اس ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں ہم اپنے فیس بک گروپ کا لنک چھوڑ دیں گے, وہاں پہ آ کے آپ ہمیں میسج وغیرہ کر سکتے ہیں. باقی ڈیٹیلز بھی ہم ڈسکرپشن میں دے دیں گے. اور اگر آپ جرمنی واقعی میں ایزیلی جانا چاہتے ہیں, ایزی پروسیس کے تھرو, تو آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. آپ کا سارا پروسیس جو ہے وہ ہم دیکھیں گے اور آپ کو ہر طرح سے ہم گائیڈ کریں گے, اور آپ صرف عمر بھائی کی طرح آرام سے سکون سے بیٹھیں گے اور تھوڑی بہت ایفرٹ کریں گے, اور پھر آپ بھی جرمنی جا سکتے ہیں. تو اجازت دیجیے, ملیں گے آپ سے ایک اور ویڈیو میں اور ایک اور کلائنٹ کے ساتھ, ایک اور سکسیس سٹوری ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں اس کے ساتھ. تو تب تک کے لیے اللہ حافظ. اور عمر بھائی بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. بہت مہربانی, جزاک اللہ. اللہ حافظ.